ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ مارچ کے 18 اور رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے لداخ براڈ بینڈ کمیٹی کی 7ویں میٹنگ کی صدارت کی، جس میں قومی براڈ بینڈ مشن کے تحت جاری منصوبوں اور خطے میں رابطہ سہولیات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں چھٹی میٹنگ کے فیصلوں پر عمل درآمد، BSNL کے 4G سیچوریشن منصوبوں کی پیش رفت، 5G خدمات کے نفاذ کا روڈ میپ اور ٹیلی کام ڈھانچے سے متعلق دیگر امور پر تفصیلی غور کیا گیا. محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کے حکام نے لداخ میں براڈ بینڈ کمیٹی کے ڈھانچے، ڈیجیٹل بھارت ندھی اسکیموں، سرحدی چوکیوں تک 4G توسیع، 4G آپٹیکل فائبر کنیکٹیویٹی اور دور دراز علاقوں میں رابطہ چیلنج پر بریفنگ دی. چیف سیکرٹری نے سرحدی اور دور افتادہ علاقوں میں مضبوط اور قابل اعتماد ٹیلی کام نیٹ ورک کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ قومی و ریاستی شاہراہوں کا سروے کر کے کنیکٹیویٹی خلا کی نشاندہی کی جائے اور فوجی اقدامات کیے جائیں. انہوں نے مشترکہ سروے اور بہتر تال میل کے ذریعے منصوبوں کی مؤثر تکمیل کی بھی ہدایت دی. اجلاس میں BSNL حکام نے 4G منصوبے کی پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وائبریٹ ولیج پروگرام کے تحت تمام دیہات میں اگست کے آخر تک 4G سہولیت فراہم کر دی جائے گی. میٹنگ میں مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران اور متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے ضلع ویجیلنس و مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب ایکٹ 1998 کے مؤثر نفاذ اور اس سے متعلق بیداری بڑھانے پر زور دیا. اجلاس میں ایگزیکٹو کونسلر سعید مشتبہ، کونسلر برو خادم حسین، ایڈیشنل SSP اشتیاق کاچو، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر سمینہ خاتون سمیت دیگر افسران نے شرکت کی. اجلاس کے آغاز میں DSWO نے ایکٹ کی اہم دفعات پر بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر نے ہدایت دی کہ طلباء، تاجروں، ITI تربیت یافتگان، ٹرانسپورٹ اور مزدور طبقات سمیت ضلع سے باہر سفر کرنے والے افراد میں اس قانون سے متعلق وسیع پیمانے پر بیداری مہم چلائی جائے. انہوں نے لیبر اور پولیس محکموں کو بھی اس مہم میں شامل کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے واضح کیا کہ بیداری کے ساتھ ساتھ قانون کے غلط استعمال سے بھی گریز کیا جائے، جبکہ پولیس اور سوشل ویلفیئر محکموں کو ریاست سے باہر ریلیف و باز آبادکاری کے مستحق معاملات کی نشاندہی کرنے کی ہدایت دی گئی. اجلاس میں شادیوں کے رجسٹریشن کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محمد نے آج اقبال برج سے TV اسٹیشن ہوتے ہوئے پشکم تک سڑکوں سے تجاوزات ہٹانے اور صفائی کی مہم کی قیادت کی. اس موقع پر ان کے ہمراہ نائب تحصیلدار کرگل حسنین میر، میونسپلٹی محکمہ اور پولیس کرگل کے اہلکار موجود تھے. مختلف محکموں نے سڑکوں کی صفائی اور تعمیراتی سامان اور دیگر تجاوزات کو ہٹانے کے لیے مشنری اور عملے تعینات کیا. اس سے قبل ڈپٹی کمشنر نے مقامی لوگوں اور دکانداروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنا سامان سڑک کے کنارے سے ہٹائیں تاکہ آمد و رفت میں آسانی ہو. اس مہم کے تحت سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے باقی ماندہ تعمیراتی مواد اور رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے مشنری کا استعمال کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور تجاوزات کے خلاف یہ مہم جاری رہے گی. پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل شیخ گوہر حسین کی صدارت میں آج نئے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کرگل کے افتتاح کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، SP کرگل نتن یادو، چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کرگل سیوانگ فنسوک،
سیکٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کمیٹیوریال منصف سانکو صادق علی وزیر اور دیگر ضلع افسران نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کے کامیاب انعقاد کے لیے انتظامات اور مربوط کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کان مہمان خصوصی کے طور پر اس نئے کمپلیکس کا افتتاح کریں گے، جبکہ چیف جسٹس آف جموں و کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ سمیت دیگر معزز شخصیات بھی اس موقع پر موجود ہوں گی۔ تمام محکموں کو ہدایت دی گئی کہ وہ بہتر رابطہ کاروں کو یقینی بنائیں اور تقریب کے ہموار انعقاد کے لیے ضروری انتظامات مکمل کریں۔ میٹنگ میں تمام اسٹیک ہولڈرز نے پرعزم کیا کہ افتتاحی تقریب کو باوقار اور منظم طریقے سے منعقد کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں جنگ کے سبب مشکلات کا شکار ہونے والے زائرین کا ایک اور گروپ آج آرمینیا کے راستے نئی دلی پہنچنے والے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں زائرین کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ اس سے قبل پہلا قافلہ گزشتہ روز یہاں آرمینیا سے ماسکو ہوتے ہوئے دلی ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ تاہم واپس آنے والے زائرین خاص طور پر لداخ سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے سوشل میڈیا پر شدید شکایت سامنے آئی ہے۔ زائرین کا کہنا ہے کہ ان سے 70,000 روپے فی کس وصول کیے گئے، لیکن انہیں اپنا زیادہ تر سامان آرمینیا میں ہی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ متاثرہ زائرین کا موقف ہے کہ بین الاقوامی پروازوں میں 30 کلو گرام سامان لگیج اور 5 کلو گرام ہینڈ بیگ کی اجازت ہے، اس کے برعکس انہیں صرف 20 کلو گرام اٹھانے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے وہ اپنا باقی ماندہ ضروری سامان بھی ساتھ نہیں لا سکے۔ زائرین نے مزید کہا کہ حکومت کو ایسے حالات میں خصوصی پروازیں چلانی چاہیے، جیسا کہ یوکرین میں پھنسے ہوئے ہندوستانی شہریوں کے لیے آپریشن گنگا کے تحت کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ زدہ اور بحرانی حالات سے دو چار ممالک میں پھنسے شہریوں کے لیے خصوصی سہولیتیں فراہم کی جانی چاہیے تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنا سامان اور اپنے پیاروں کے ساتھ محفوظ واپس آ سکیں۔ واضح ہے کہ ایران میں پھنسے ہوئے ہندوستانی زائرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم سامان کی منتقلی اور سفری سہولتوں سے متعلق مسائل ابھی تک حل طلب ہیں۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جنوب مغربی دلی کے پالم علاقے میں آج بدھ صبح ایک رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 8 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے، عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ گھر میں کئی افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ عمارت میں آگ کیسے لگی اس کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ یہ عمارت پالم کالونی کی لین نمبر 2 میں واقع ہے۔ راجندر کشپ کا پورا خاندان وہی رہتا ہے۔ راجندر کشپ مارکیٹ کے سربراہ بھی ہیں اور پوری عمارت کے مالک ہیں۔ تہخانے اور گراؤنڈ فلور پر بیوٹی پارلر، چوڑیوں کے دکان اور دیگر کاروبار ہیں۔ اس کا خاندان بالائی منزل پر رہتا ہے۔ آگ صبح تقریباً 6:30 بجے لگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے IRGC نے امریکہ و اسرائیل کی جارحیت میں سابق اعلیٰ سیکورٹی ڈاکٹر علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تلبیب میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ذرائع کے مطابق IRGC کے بیان کے مطابق آپریشن وعد صادق 4 کی 61ویں لہر میں کثیر وار ہیڈ والے خرم شہر 4 اور قدر میزائل استعمال کیے گئے۔ ان حملوں میں صہیونی حکومت کے جدید دفاعی نظام ناکام ہو گئے۔ تلبیب میں بجلی کی جزوی بندش اور 230 سے زائد صہیونی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ حملوں میں مقبوضہ بیت المقدس، حیفا، بئر سبع اور صحرائے نگب بھی شامل ہیں۔ خطے میں امریکی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔